السلام علیکم دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ امام مہدی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کا کیا حال ہوگا، اور جتنے بھی واقعات پیش آئیں گے وہ سب ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری اس سیریز کا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائیں گی، آپ وہ ضرور دیکھ لیں۔ دنیا میں جنگ کا سماں ہوگا اور پوری دنیا میں مسلمان پریشانی کی حالت میں امام مہدی کا انتظار کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ امت کے بڑے علماء مایوسی کی حد تک پہنچ گئے ہوں گے۔ ایسے وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت اپنے وقت کے بڑے عالم اور مجتہد ہوں گے، اور ظہور سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں تمام ولایت اور امامت کی صفات پیدا کر دیں گے۔ خلیفہ کے انتقال کے بعد جو اختلاف مدینہ میں پیدا ہوگا، اس وقت حضرت مہدی اس ڈر سے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جائیں گے کہ کئی خلافت کا بوجھ امت ان کے کندھوں پر نہ ڈال دے۔ پھر امت کے علماء اور ابدال حرم شریف میں امام مہدی کی تلاش میں آئیں گے، اور کچھ علماء انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہچان لیں گے اور ان سے اپنی خلافت کا اعلان کرنے کو کہیں گے، لیکن امام مہدی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پھر علماء اپنی تلوار سوت لیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ نے خلافت کا اعلان نہیں کیا تو ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت خلافت کے لیے بیعت کریں گے، اور حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر اس وقت 313 لوگ بیعت ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا کا یہ حال ہوگا کہ بادشاہ کی موت ہو چکی ہوں گی، بیت المقدس پر یہود کا قبضہ ہوگا، اور آج 2022 میں تقریباً یہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ملک شام پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا، یہاں بھی تقریباً آج عیسائیوں کا ہی قبضہ ہے، اور حج کے دنوں میں مینا میں معصوم مسلمانوں کا بہت خون بہا ہوگا۔ اور جب سفیانی کو امام مہدی کا پتہ چلے گا، وہ انہیں قتل کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجیں گا جو ہتھیاروں سے لیس ہوگا، جسے حضرت امام مہدی کی فوج ایک گھمسان جنگ کے بعد شکست دے دیں گی۔ پھر سفیانی خود اپنا ایک لشکر لے کر آئیں گا جو ذوالحلیفہ کے سامنے ایک چٹیل میدان میں پڑاؤ ڈالیں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کوچ کرے، اس لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ صرف ایک شخص بچے گا جو پورے واقعے کی خبر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے جو لشکر جائے گا وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر بعد میں سفیانی خود لشکر لے کر آئیں گا جسے امام مہدی کی فوج شکست دیں گی۔ اس جنگ میں بے حساب مال غنیمت ہاتھ آئیں گا، اور باندیوں کی اتنی کثرت ہوں گی کہ وہ ہر چوراہے پر بکیں گی۔ جو بھی اس غنیمت سے محروم رہے گا وہ بہت گھاٹے میں ہوگا۔ سفیانی کے اس لشکر کو شکست دینے کی وجہ سے امام مہدی کی دنیا بھر میں شہرت ہو جائیں گی، لوگ جوک در جوک ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ پھر امام مہدی روضہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا عیسائیوں کی فوج ملک شام میں موجود ہوں گی، اس پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے تشریف لے جائیں گے، اور دمشق کے قریب ان دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوگا۔ یہ ایسی بھیانک جنگ ہوں گی جس کی نظیر دنیا نے نہ ماضی میں دیکھی ہوگی نہ مستقبل میں دیکھیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پہلے دن جائیں گا اور ایسی زبردست جنگ کریں گا، لیکن شام ہوتے ہوتے سبھی مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے دن لشکر کا دوسرا حصہ جنگ کے لیے جائیں گا، وہ بھی بے جگری سے لڑیں گے، یہاں تک کہ وہ بھی سبھی کے سبھی شہید ہو جائیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر چوتھے دن مسلمانوں کا لشکر موت یا جیت کی قسم کھا کر لڑے گا اور فتح حاصل کریں گا۔ اس پوری جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تہائی مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے جن کی مغفرت نہیں ہوگی، تہائی مسلمان شہید ہو چکے ہوں گے جو افضل الشہداء مانے جائیں گے، اور تہائی مسلمان فتح حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس جنگ میں عربوں کا بہت نقصان ہوگا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 شہید ہو چکے ہوں گے اور ایک ہی بچا ہوگا۔ بے شمار مال غنیمت ہوگا، لیکن مسلمان کے چہرے پر اس مال کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کے عظیم بادشاہ سلطان محمد فاتح کو دیا ہے، انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ ان روایات کو دیکھ کر ماہرین علماء قیاس کرتے ہیں
کہ پھر امام مہدی ملک شام کو فتح کرنے کے بعد روم کی طرف روانہ ہوں گے، اور اس وقت تک قسطنطنیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا۔ آج ہم اسے استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر یہ لشکر روم کو فتح کر کے قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گا، اور وہاں پر بھی عیسائیوں کو فیصلہ کن شکست دیں گا۔ بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگیں گا۔ جب مسلمان اس مال کو جمع کر رہے ہوں گے، تبھی روایت میں آتا ہے کہ شیطان آواز لگائیں گا کہ مسلمانوں، دجال نکل آیا ہے، اپنے گھروں کی طرف لوٹو۔ یہ خبر جھوٹی ہوں گی، لیکن یہ آواز سن کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹنا شروع کر دیں گے۔ یہ پورا لشکر ملک شام پہنچ جائیں گا، تب انہیں پتہ چلے گا کہ دجال واقعی میں نکل آیا ہے۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ دجال کون ہے، دجال کیسے دنیا کی سیر کرے گا، امام مہدی کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، پھر کیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دجال کو اور تمام یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اس لیے دوستو، ہمارا اگلا ویڈیو بھی دیکھے، اور اگر آپ نے اس سیریز کے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو وہ بھی آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔